نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا صدق اللہ العظیم۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ عزیزان ملت، میں نے اس وقت قرآن پاک کی دو چھوٹی چھوٹی سی آیات کی تلاوت کی ہے۔ میں نے انتخاب کیا ہے، دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اللہ کا شکر احسان یہ ہے کہ مدرسے کا مکتب کا ایک بڑا نظام اللہ کا شکر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور تقریباً علاقے کے 500,000 لوگ بچوں کے پیرنٹس حضرات جڑے ہوئے ہیں۔ اکثر پیرنٹس، اکثر والد والدین ایک ہی شکایت لے کر کے آتے ہیں، مفتی صاحب بچہ 6 سال کا ہے، بچی 6 سال کی ہے، 7 سال کی ہے، بات نہیں مان رہی ہے، نافرمان ہو رہی ہے، باغی ہو رہی ہے، ضدی ہو رہی ہے۔ میں نے جو بھی آیت پڑھی ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو ایمان والو، تم یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے نیک اولاد، مجھے نیک بیوی، ایسی اولاد ایسی بیوی عطا فرمائیے جو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ آج آپ بتائیں کہ کتنے لوگ یہاں موجود میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی بیوی ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ان کی بچیاں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو؟ شاید کوئی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے تو کہہ سکتا ہے، نہیں تو آج ہر بڑے کو چھوٹے سے شکایت ہے، باپ کو بیٹوں سے شکایت ہے، باپ کو بیٹیوں سے شکایت ہے، باپ کو اپنے گھر کے دیگر چھوٹے معصوم بھائیوں سے بہنوں سے شکایت ہے، چھوٹوں کو بڑے سے شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے، سب کو ایک دوسرے سے شکایت ہے۔ کیوں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے باغی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چھوٹی چیز کو ہمارا باغی کر دیا، ہمارا نام بنا دیا۔ ایک گھر کا گارجین جو لاکھوں کروڑوں روپے مہینے کے اندر کما کر لا رہا ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ 6 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، اس سے کہہ رہے ایک گلاس پانی لے آؤ، وہ ایک گلاس پانی لا کر دینے کو تیار نہیں ہے۔ کہہ رہا بیٹا ذرا 5 منٹ سر دبا دو، وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اپنی دعاؤں میں اس بات کو ضرور مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی اور بچے عطا فرمائیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کے حکموں کے باغی ہو گئے۔ جب ہم خود اللہ تعالیٰ کے حکموں کے باغی ہو گئی تو ہماری اولادیں ہماری فرما بردار کہاں سے بن جائیں گی اور کیوں بن جائیں گی؟ دوسری وجہ بتاتا ہوں، آج غیروں نے، یہود النصارہ نے ایسی تعلیمی پالیسی لائی ہے، ایسا نظام تعلیم لایا ہے، ایسا سلیبس لایا ہے، ایسا نظام لایا ہے کہ 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، اس کا جو سلیبس ہے، اس کا جو نظام تعلیم ہے وہ اتنا زیادہ ٹف، اتنا زیادہ ہارڈ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ 7th کلاس کا بچہ ہے، 8th کلاس کا بچہ ہے۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اتنا زیادہ مائنڈلی ٹارچر کرو، ان کو ذہنی اعتبار سے اتنا زیادہ پریشان کر دو کہ ان کے پاس نہ تو وقت ملے اپنے ماں باپ کی گود میں بیٹھ کر کچھ سمجھنے سمجھانے کا،
کھیلنے کودنے کا، ماں کی ممتا حاصل کرنے کا، ماں سے پیار و محبت کرنے کا، ماں کی گود میں لیٹنے کا، اور باپ کے ساتھ باہر آنے جانے کا۔ اور اس سے قدم آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں اس نئی تعلیمی پالیسی کی جو سب سے بڑی سازش ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمان بچے بچیوں کو اسی نظام تعلیم میں ایسا پھنسا کر رکھ دو کہ یہ 1-2 گھنٹے کے لیے بھی مسجد اور مدرسہ نہ جانے پائے، یہ قرآن نہ پڑھنے پائے، یہ نماز نہ سیکھنے پائے، یہ دینی مدرسوں اور مکتبوں سے بالکل دور رہے، یہ اپنے دینی رہنماؤں سے، مذہبی رہنماؤں سے، علماء کا نام بھی نہ جانتا ہو، اس کو معلوم بھی نہ ہو کہ حافظ کسے کہتے ہیں، قاری کسے کہتے ہیں، اس کو معلوم بھی نہ ہو کہ قرآن کس کی کتاب ہے، اس کو معلوم بھی نہ ہونے پائے کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، ان کی کتنے بچے تھے، کتنے بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے، کچھ بھی معلوم نہ ہونے پائے۔ بس ایسا نظام تعلیم بنا دو کہ سب کے سب اسی میں الجھ کر رہ جائے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1 ہم خود اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، نمبر 2 یہود النصارہ ایسا تعلیمی پالیسی اپنا رہا ہے، نمبر 3 جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں حکومت کے آگے مجبور چند روپے کے لیے والدین 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، 3.5 سال کا بچہ ہے، اس کو روتا دھوتا ہوا اسکول میں میم کے حوالے چھوڑ کر کے آ جا رہی ہے، ماں باپ اسکول میں چھوڑ کر کے آ جا رہا ہے، وہ بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، کھانسی آ رہی ہے، اسے الٹیاں آ رہی ہے، یعنی وہ کسی بھی صورت میں اسکول میں رہنے کو نہیں تیار ہے، لیکن فقط تعلیم کے نام پر ہم نے کیا کیا، اسے چھوڑ کر کے آ گئے ہم۔ تو وہ بچہ جس کو 3.5 سال اور 3 سال کی عمر سے ہم نے رونا سکھایا ہے، تو فرما بردار کہاں سے ہو جائے گا؟ وہ بچہ آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں سے بن جائے گا بھائی بتاؤ؟ کسی بھی صورت میں وہ بچہ وہ بچی آپ کا فرما بردار ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کو ہمیشہ اپنے خلاف ورغلایا ہے، آپ نے بنایا ہے، آپ نے اس کو باغی بنایا ہے۔ اچھا، اس میں بھی ایک چال ہے یہود النصارہ کی، انہوں نے یہ کہا جس میں ہماری سرکار بھی ملوث ہے کہ بچہ اگر 16 سال کا ہے تو اس عمر میں وہ 10th پاس ہو جانا چاہیے، اگر کوئی 17 سال کا بچہ 10th میں ایڈمیشن لینے کے لیے جاتا ہے تو ہم الاؤڈ نہیں کرتے، اس کا ایڈمیشن سرکاری اسکولوں میں نہیں ہوگا، آپ پرائیویٹ میں جائیے، لاکھوں روپے وہاں پھینکیے، وہاں آپ کے بچہ پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اگر 18 سال سے زیادہ عمر میں 19 20 22 سال کی عمر میں 12th کرنے کے لیے سرکاری اسکول میں جانا چاہتا ہے نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ والدین مجبور ہیں، اور والدین مجبور ہونے کے بعد وہ بچپنی سے بچوں کو اٹھا کر کے پھینک رہے ہیں، اٹھا کر غیروں کے حوالے کر کے آ رہے ہیں، کانوینٹوں میں ڈال رہے ہیں، اسکولوں میں ڈال رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں ڈال رہے ہیں، جہاں نہ بچہ محفوظ ہے، نہ اس کا عزت نفس محفوظ ہے، نہ اس بچے کا دل دماغ محفوظ ہے، نہ اس بچے کا عقیدہ محفوظ ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں، اور موٹی موٹی رقمیں بھی اسکولوں کے اندر دے کر کے آ رہے ہیں۔ پھر وہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ بات نہیں مانتا، بچے کو تو ہم نے خود باغی بنایا ہے بھائی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، ایک لیڈی ٹیچر تھی اسکول کے اندر، ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، 10-11 سال کی بچی تھی، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے اس لیڈی ٹیچر کے، وہ خود بھی انجینئر تھے۔ اسکول میں پیپر ہوئے، ریٹن پیپر بھی ہوئے، اورل ایگزامس بھی ہوئے۔ ریٹن پیپر کے بعد یہ جو لیڈی ٹیچر تھی یہ سب بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، کاپی چیک کرتے کرتے وہ اچانک سے رونے لگی۔ ان کے ہسبینڈ نے کہا، محترمہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ادھر آؤ، یہ کاپی لو، یہ کوشچن پیپر لو، اسے پڑھو۔ کوشچن پیپر انجینئر صاحب نے لیا ہے، تو اس میں کوشچن یہ تھا، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم ان یور لائف؟ بچوں تم اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو؟ بڑے دھیان سے سنیے گا۔ ایک چھوٹی سی بچی، 10-11 سال کی ایک چھوٹی سی بچی نے اس کے آنسر میں یہ لکھا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون۔ میں کیا بننا چاہتی ہوں؟ میں ایک اسمارٹ فون بننا چاہتی ہوں، میں ایک موبائل بننا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ نیچے اس نے لمبی سی وجہ لکھی، وجہ یہ لکھی کہ میں جب گھر جاتی ہوں تو میری ممی فون میں مشغول ہوتی ہے، میرے ابو فون میں مشغول ہوتے ہیں، جب میں کوئی بات کہتا ہوں تو میرے ابو کہتے ہیں ہاں بولو بولو سن رہا ہوں، اور جبکہ ان کا سارا فوکس موبائل پر ہوتا ہے۔ جب میں اپنی امی سے کچھ کہتی ہوں، امی کہتی ہے ہاں سن رہی ہوں، جب کئی مرتبہ کہتی ہوں امی پلیز لسن ٹو می کیئرفلی، اٹینشن پلیز، ممی میری جانب تو توجہ دے دو، سن تو لو، تو ممی غصہ آ جاتی ہے اور کہتی بکتے کیوں نہیں ہے؟ So that's why I want to be a smart phone۔ سمجھ رہے؟
تو انجینئر صاحب نے سوال کا جواب پڑھنے کے بعد اپنی محترمہ سے پوچھا کہ ٹھیک ہے کسی بچے نے لکھ دیا ہوگا, نہیں لکھنا چاہیے ایسا, یہ تو تم روئی کیوں؟ لیڈی ٹیچر کہتی ہے میں روئی اس وجہ سے کہ یہ جو کوشچن پیپر ہے نا یہ کسی اور کا نہیں ہے, یہ آنسر شیٹ, یہ کوشچن پیپر خود تمہاری بیٹی کا ہے. کیوں؟ لیڈی ٹیچر دن بھر اسکول میں ٹائم دے رہی ہیں, انجینئر صاحب صبح جا رہے ہیں رات میں آ رہے ہیں, لہٰذا پتہ یہ چلا کہ آج امت مسلمہ 95% لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہیں دے رہے. آج اس امت نے اپنی اولاد کے ساتھ جتنی زیادہ ناانصافی کی ہے اور یہ امت کرتی چلی جا رہی ہے, اگر ایک نسل ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور ایک نسل بددین ہو گئی, ایک نسل ایمان سے اس نے غیروں سے سودا کر لیا, تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدیاں بیت جائیں گی, اس ایک نسل کی تلافی نہیں ہو سکتی, اچھی نسل نہیں آ سکتی. اس لیے ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں. اور اگر سرکار آپ کے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخلہ دینے کو نہیں تیار ہے ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے, تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ ہوم اسکولنگ کا پروگرامنگ کریں, ہوم اسکولنگ شروع کریں. ہوم اسکولنگ کے فائدے یہ ہوں گے کہ ہمارے بچے ہماری بچیاں بے حیائی سے بچ جائیں گے. میں بھی آپ کو 2-3 روز پہلے کی بات بتاتا ہوں کہ ایک بچی 19 سے 20 سال کی ایک لڑکی اپنے گھر سے رات 10 بجے نکلتی ہے اپنی ماں کو اپنے باپ کو یہ کہہ کر کہ میں جا رہی ہوں کالج کے لیے, مجھے گروپ اسٹڈی کرنا ہے, میری اور سہیلیاں بھی ہیں, ان سہیلیوں کے ساتھ مل کر کے مجھے گروپ اسٹڈی کرنا ہے. ماں باپ نے اجازت دے دی. آج یہی تو ہے کہ تعلیم اللہ سے جو دور تعلیم کرتے ہو تو وہ تعلیم نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے, وہ علم دراصل فتنہ ہے. اس علم سے لاکھ درجہ بہتر جاہل رہنا ہے. بہت یقین کے ساتھ وہ علم جو اللہ کی ذات سے محروم کر دے, وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان نہ کرا سکے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہ کرا سکے, اس علم سے لاکھ درجہ بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ جاہل رہ جائے اور جاہل مر جائے. یہ لڑکی 10 بجے نکلتی ہے اور پھر آگے پہلے سے ایک گاڑی والا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, اس کا ملنے والا, اس کا لور, اس کا عاشق. اور وہ اپنے کپڑے اتار کر صرف وہ ہاف کپڑے پہن کر کے اور برہنہ لباس پہن کر کے وہ ایک نائٹ کلب میں جاتی ہے, بار میں جاتی ہے, اور وہاں جا کر کے بھی 3-4 روز پہلے کی بات ہے, اور وہ وہاں جا کر کے ڈانس بھی کر رہی ہے, وہاں جا کر کے شراب بھی پی, اور وہاں جا کر کے اس نے ناچا گایا بھی. اور راستے میں لوٹتے ہوئے جب وہ شراب کے نشے میں دھت تھی تو اس موقع پر کسی نے وہ شراب کے نشے میں دھت تھی اسے پکڑ کر اس کے ساتھ ریپ بھی کیا, اس کا زنا بھی ہوا. تو بتاؤ مسلمانوں کہ آج تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہیں معلوم ہے غیروں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو تمہاری بچیوں کو اغوا کر رہا ہے. پروپیگنڈے تھے ایک بنی بنائی سازش کے تحت کہ کس طریقے سے مسلمان بچیوں کے گود کو خراب کر دیا جائے, مسلمان بچیوں کے گود سے پیدا ہونے والا بچہ رام اور کرشنا کا نام لینے والا ہو. بات لمبی ہو رہی ہے, وقت کم ہے, اس لیے بس اتنی سی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اور آپ کی بیوی, آپ کے گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے. آج ہر بڑا پریشان ہے, کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب آفس سے آتے ہیں, آفس میں ایک تو باس کچھ کھری کھوٹی سی سنا دیتا ہے, گرمی اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے, بالکل جھلے بھنے آتے ہیں, جیسے ہی گھر کے اندر آئے یہ سوچ کر گھر کے اندر قدم رکھا کہ گھر میں جاتے ہی سکون سے تھوڑی سی سکون حاصل کروں گا, سکون کے چین کے سانس لوں گا. گھر پہ پہنچتے ہی جیسی محترمہ سے کہا ایک گلاس پانی دے دو, تو محترمہ کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں دن بھر گھر کے اندر آرام کرتی رہتی ہوں, سوتی رہتی ہوں؟ اگر تم جاب سے آئے ہو تو میں دن بھر سوتی نہیں رہتی ہوں, میں بھی کام کرتی ہوں. فریج کے اندر بوتل ہے, ٹیبل پہ گلاس رکھا ہے, پانی نکالو خود پی لو, میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں. تو کتنا مزہ آتا ہوگا جس کو ایسا جواب ملتا ہوگا. تو اسی لیے بس بات اتنی سی کہنی تھی کہ ہوش کے ناخن لیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں, ہمارے متعلقین, ہماری بیوی, ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہو, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا پڑے گا. لہٰذا
وقت ہو چکا ہے، اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ میری یہ ویڈیو، میرا یہ پیغام خوب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آج امت کا 99.99% طبقہ اس کو یہی شکایت ہے، اولاد نافرمانے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ یہ بات پہنچائیں تاکہ ان کو معلوم چلے کہ امت فرما بردار کے بچے ہمارے فرما بردار کیسے ہوں گے، گھر کا ماحول ہمارا بہتر سے بہترین کیسے ہو جائے گا، کیسے ہمارے بچے جو ہے ہمارے فرما بردار ہو جائیں گے، اور آپ کے جب فرما بردار ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں تو گھر کا ماحول آپ کا نورانیت والا ہو جائے گا، روحانی ماحول ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔